السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مجلس شورا نے منقولہ اموال رہن رکھنے سے متعلق ایک قانونی مسودے پر بحث کی ہے اور تجارتی کمپنیوں سے متعلق قانون کی تنشقوں میں ترمیم کے قانونی بل کی منظوری دے دی ہے۔ قطر اور پیراگوئے نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ اور جو بائیڈن کی حلف برداری سے 2 دن پہلے سیکیورٹی کی تنبیہات جاری کر دی گئی ہیں کہ حلف اٹھانے کے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پرتشدد واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے 7 روزہ اجلاس میں منقولہ اموال کو رہن رکھنے سے متعلق قانون کے مسودے پر بحث کی ہے۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ کمپنیاں اور افراد اپنے چھوٹے اور درمیانے درجے کے منصوبوں کے لیے بینکوں سے قرضہ حاصل کر سکیں۔ شورا نے یہ مسودہ مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اپنی رپورٹ مجلس کو پیش کرے۔ اس کے علاوہ مجلس شورا نے اپنے آج کے اجلاس میں تجارتی کمپنیوں سے متعلق قانون کی تنشقوں میں ترمیم کے قانونی مسودے کی منظوری دیتے ہوئے اپنی سفارشات حکومت کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر صنعت و تجارت جناب لوئس البرٹو کاسٹ گیلیونی کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل، دونوں ملکوں کی تجارتی پالیسیوں اور کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت نے اس رابطے میں ملک کی اقتصادی پالیسیوں اور ان رکاوٹوں کو ختم کرنے میں ان پالیسیوں کے کردار کی تفصیلات پیش کی ہیں جو ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں آڑے آ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سرمایہ لگانے کی خواہش مند کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں اور قطر میں ان کمپنیوں کی بنیادیں قائم کی جائیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیورلی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ امن کی بحالی کے لیے قطر کی بین الاقوامی کوششوں کے ضمن میں افغان حکومت اور طالبان تحریک کے وفدوں نے مذاکرات کے اپنے دوسرے دور کا ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں فائر بندی کا موضوع سر فہرست رہا ہے۔ دونوں فریقوں نے دوحہ کی میزبانی میں ہونے والے ان مذاکرات میں اپنے اگلے اجلاسوں کے ایجنڈے پر بحث کی ہے اور امید ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان 2 طرفہ اعتماد سازی کے ذریعے ایسے نتائج حاصل کر لیے جائیں گے جن کے ذریعے افغانستان میں امن اور سلامتی بحال ہو جائے گی۔ ملک میں کورونا وبا کی صورتحال سے متعلق وزارت صحت عامہ کی طرف سے جاری کردہ اعلان میں بتایا گیا ہے کہ اس وبا کے مزید 157 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب ملک میں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,44,015 ہو گئی ہے۔ اس اعلان کے مطابق ملک میں اس وبا کے مزید 227 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 2 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے متوازی ملک میں کورونا کے خلاف ویکسینیشن کی بڑی مہم بھی جاری ہے
اور وزارت صحت نے اب کووڈ-19 ویب سائٹ پر ایک نئی ای سروس شروع کر دی ہے جس کے ذریعے قطری شہری اور یہاں مقیم باشندے اس ویکسین کے حصول کے لیے اپنے نام رجسٹر کرا سکتے ہیں اور اس ویکسین کی دوسری ڈوز لے لینے کے بعد وہ اسی سروس کے ذریعے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ملک میں کورونا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو مرحلہ وار اور بتدریج اٹھائے جانے کے حوالے سے وزارت صحت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ بالمشافہ اور آمنے سامنے بیٹھ کر طبی مشاورت اور اپائنٹمنٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مریض کی ہیلتھ کنڈیشن کے مطابق ٹیلی فون اپائنٹمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کورونا کی عالمی صورتحال سے متعلق خبر یہ ہے کہ اب دنیا بھر میں اس وبا سے متاثر ہو جانے والوں کی تعداد 95 ملین ہو گئی ہے، جبکہ 2 ملین سے زیادہ بیمار اب تک اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں۔ متعدد ملکوں نے بندشوں کی سخت پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں کہ اب اس وائرس کی نئی نسلیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے اخلاقی سانحے سے دوچار ہونے والی ہے اور یہ اخلاقی ناکامی ویکسین کی تقسیم سے متعلق ہے۔ انہوں نے اینٹی کووڈ-19 ویکسین تیار کرنے والے ملکوں اور کمپنیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ انصاف کے ساتھ پوری دنیا میں یہ ویکسین تقسیم کریں۔ اب امریکہ کے حالات کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور وفاقی تحقیقاتی دفتر FBI اور دوسری امریکی وفاقی ایجنسیوں نے متنبہ کیا ہے کہ حلف اٹھانے کے مقررہ وقت سے پہلے وہاں پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ دارالحکومت واشنگٹن کو سیکیورٹی کے سخت ترین حصار میں لینے کے اقدامات کر رہی ہے اور مختلف ریاستوں میں نیشنل گارڈ، پولیس اور خفیہ یعنی سیکرٹ سروسز کے ہزاروں سپاہی تعینات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر کہ امریکی کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کے واقعے میں ممکنہ غیر ملکی رول اور اس چڑھائی کے لیے باہر سے سرمایہ فراہم کیے جانے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ دنیا اس وقت گویا اپنی سانسیں روکے ہوئے ہے کہ وائٹ ہاؤس کی نئی انتظامیہ کا ویژن اور تصور کیا ہوگا۔ اب اس وقت واشنگٹن میں تشویش اور سیکیورٹی کے اندیشوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کہ جس وقت جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہوں گے تو دنیا کے اس سب سے طاقتور ملک میں پرتشدد واقعات اور انارکی اس ملک کے استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ اندیشہ ہے کہ دائیں بازو کی تنظیمیں حملے کر سکتی ہیں اور حلف برداری کی تقریب کی سیکیورٹی سے متعلقہ افراد ہی میں سے کوئی خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ ان اندیشوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی چند روز قبل امریکی کانگریس کی عمارت پر حلہ بول چکے ہیں اور ابھی تک امریکہ کے سیاسی اور سیکیورٹی کے حالات پر اس حملے کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ FBI نے یہ تنبیہ بھی جاری کر دی ہے کہ کیپٹل پر چڑھائی کے منظر ایک مرتبہ پھر دہرایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ یہ حملہ زیادہ سخت اور زیادہ شدت کے ساتھ کیا جائے، اور صرف دارالحکومت واشنگٹن ہی نہیں بلکہ امریکہ کے متعدد شہروں میں حملے ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر اب پورا کا پورا امریکہ سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی الرٹ اور چوکنا کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کی صورتحال وہاں ماضی میں کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اور ان معلومات کے بالکل برعکس امریکہ کے ایوان نمائندگان میں سراغ رسانی کی کمیٹی کے سربراہ ایڈم شف نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے اندیشوں میں
مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے اور حلف برداری کی تقریب بالکل محفوظ طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ اب نئے صدر جو بائیڈن کے آنے سے پہلے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک اور فہرست جاری کرنے والے ہیں، جس کے مطابق 100 سے زیادہ افراد کو یا تو عام معافی دے دی جائے گی اور یا ان کی سزاؤں میں کمی کر دی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی معافی دینے کا صدارتی حکم جاری کر دیں۔ امریکہ اب نئے صدر کا انتظار کر رہا ہے، اور صدر ٹرمپ کے حامیوں کے اس رویے کی وجہ سے جو بائیڈن کس طرح اپنے انتخابی وعدے پورے کر سکتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ کویت میں وہاں کے امیر شیخ نواف الاحمد الصباح نے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الصباح اور ان کی کابینہ کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ وہاں کے تمام وزراء نے تقریباً ایک ہفتہ قبل گزشتہ بدھ کے روز وزیر اعظم کو اپنے اپنے استعفے پیش کر دیے تھے، اور اب اگلے اقدامات تک موجودہ کابینہ حکومت کے ضروری معاملات چلائے گی۔ اور امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے صومالیہ سے اپنا انخلا مکمل کر لیا ہے۔ صومالیہ میں تقریباً 1 مہینے بعد وہاں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جن کے عہدے کی مدت اب ختم ہوا چاہتی ہے، یہ آرڈر کیا تھا کہ وہ سن 2021 کا اوائل شروع ہونے سے پہلے ہی صومالیہ سے بیشتر امریکی فوجوں کو واپس بلا لیں گے۔ اس طرح انہوں نے افغانستان اور عراق سے بھی امریکی فوجوں کا انخلا شروع کر دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ مجلس شورا نے منقولہ اموال رہن رکھنے سے متعلق ایک قانونی مسودے پر بحث کی ہے اور تجارتی کمپنیوں سے متعلق قانون کی تنسیقوں میں ترمیم کے قانونی بل کی منظوری دے دی ہے۔ قطر اور پیراگوئے نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ اور جو بائیڈن کی حلف برداری سے 2 دن پہلے وہاں سیکیورٹی کی تنبیہات جاری کی گئی ہیں کہ حلف اٹھانے کے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں پرتشدد واقعات ہو سکتے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے۔